حضرات محترم، حافظ قرآن یہی حقیقی معنوں میں والدین کے لیے سرمایہ ہے۔ میں بالخصوص یہاں ان احباب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اور انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی محنت سے اور جن کے تعاون سے، بالخصوص وہ اساتذہ جنہوں نے محنت کی اور محنت سے آج اتنی بڑی فصل تیار کی کہ 15 بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا۔ یہ مدرسہ فیضان رضا کا یہ دوسرا بیچ ہے جو آج اللہ کے فضل سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بیچ بھی جو ہے وہ فارغ ہوا، اس میں تقریباً 10 کے قریب وہ حافظ تھے، وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اب یہ دوسرے، اور یہ ملا کے 25 تعداد بنتی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی بتانا اس لیے ضروری ہے کہ انہیں بھی یہ خراج تحسین ہے آج کے اس جمعے میں بھی، اور بالخصوص جو آج کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا کہ جن کے تعاون سے یہ مدرسہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہم ہر جمعے میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ مدرسہ فیضان رضا کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تجسس ہو کہ مدرسہ فیضان رضا میں ہو کیا رہا ہے، تو آئیں وہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد آ کے دیکھیں کہ مدرسہ فیضان رضا میں آپ نے جو تعاون کیا، آپ کا تعاون رائے گاہ نہیں گیا۔ اللہ کے فضل سے 25 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا، اور یہ یقیناً آپ حضرات کا تعاون تھا۔ اگر یہ تعاون نہ ہو تو یہ مدرسے چل نہیں سکتے۔ یہ رب ذوالجلال نے آپ کو وسیلہ بنایا کہ آپ کے ذریعے سے یہ مدرسہ چلا، اور اس وقت 4 کلاسیں 6 کلاسیں بچوں یعنی ناظرہ اور حفظ کی چل رہی ہیں، جن میں تقریباً اساتذہ کی تعداد 7 اساتذہ جو بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، اور باقاعدہ اس میں تجویز کے طرح یعنی تلاوت کس طرح کی جاتی ہے اس کی باقاعدہ مشق بچوں کو کروائی جاتی ہے، اور اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے۔ پھر بچوں کو نعت خوانی کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں اور ان کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے۔ 200 کے قریب بچے ہیں، 7 اساتذہ ہیں جو یہ یعنی کام کر رہے تھے، اور رب ذوالجلال کے فضل سے آج اللہ نے ہمیں کامیاب کیا کہ کئی بچے ایسے ہیں جو منزل کے قریب ہیں، یعنی جن کا یہ سفر مکمل ہونے والا ہے، اور جن کا مکمل ہو چکا ان کی مجموعی تعداد جب سے یہ مدرسہ قائم ہے وہ 25 ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے تعاون کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسے کوئی معمولی نہ سمجھے۔ ایک مدرسے میں ایک شخص تھا، وہ بچوں کی بڑی خدمت کیا کرتا، بچے وہاں قرآن پاک حفظ کرتے تھے تو وہ بڑی خدمت کرتا، کبھی ان کے لیے کسی سے مانگ کے وہ لاتا، آٹے کی بوری اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتا، کبھی کسی سے گھی جو ہے وہ مانگ کے لاتا، وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتا، کبھی سبزی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتا۔ تو حفظ کے بچے تھے، تو بچے چونکہ حفظ کے عام طور پہ چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ اور بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو جب انہوں نے اس شخص کی یہ صورتحال دیکھی نا کہ وہ اپنے کندھے پہ بوجھ اٹھا کے لاتا ہے، تو انہوں نے چونکہ شرارتی تھے تو انہوں نے اس شخص کا نام پیار میں، محبت میں یا شرارت میں کہہ لو، اس کا نام حمار رکھ دیا۔ حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں، تو کہ یہ گدھا ہے، حمار کہنا شروع کر دیا۔ اب اس بندے کو بڑا غصہ آیا کہ میں ان کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، اور انہوں نے مجھے حمار کہنا شروع کر دیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا کہ میں نہیں کرتا، اپنے گھر چلا گیا، رات سویا، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میدان محشر لگا ہے۔ میدان محشر، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے لیے وہ نوکری کرتا تھا، رب ذوالجلال کی طرف سے انہیں حکم ہوا جنت میں چلے جاؤ، تم تو قرآن پڑھنے والے ہو، جنت میں چلے جاؤ۔ بچے اڑ گئے، کہنے لگے ہم نہیں جائیں گے، ہم اپنے حمار کو ساتھ لے کے جائیں گے، کہ جب تک ہمارا حمار نہیں جائے گا ہم نہیں جائیں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جاؤ، خود بھی جنت میں چلے جاؤ، اپنے حمار کو بھی جنت میں ساتھ لے کے جاؤ۔ اٹھا، آنکھیں کھل گئیں، فوراً بھاگتا ہوا بچوں کے پاس گیا
کہا آج کے بعد تم جو تمہارے دل میں آئے کہو، لیکن میں تمہاری نوکری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید جو پڑھنے والے ان کی جو نوکری کرتا ہے، ان کے خرچ کی فکر کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی قرآن پاک جو حفظ کرتا ہے اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرے یا اس کی ضروریات کو پورا کرے، تو جتنا اس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اللہ ہر حرف کے بدلے اس خدمت کرنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ مسند الفردوس میں یہ حدیث ہے کہ جتنی حافظ قرآن کے سینے میں وہ قرآن محفوظ ہے، ہر حرف کے بدلے، ایت کے بدلے نہیں، ہر حرف کے بدلے الف لام میم، الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یہ 3 ملا کے 3 حرف بنتے ہیں۔ اور اگر مزید اس کی تفصیل میں جائیں تو الف جب لکھا جائے تو الف میں مزید پھر 3 حرف ہیں، لام لکھا جائے تو لام میں پھر مزید 3 حرف ہیں، میم لکھا جائے تو مزید میم میں پھر مزید 3 حرف ہیں۔ تو اس طرح سوچو کہ ایک حرف پہ رب ذوالجلال 10 نیکیاں اسے عطا کرتا ہے جو کسی حافظ قرآن کی خدمت کرتا ہے۔ اب جتنا حافظ قرآن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال اس بندے سے فرمائے گا تو نے میری وجہ سے، میرے کلام کی وجہ سے حافظ قرآن کی عزت کی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کیا ہے، آج اس کا بدلہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اب اسے بوجھ نہ سمجھیں بل خوش دلی کے ساتھ اور فخر سمجھیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس کام کے لیے ہمارا انتخاب کیا کہ ہم کسی مدرسے میں کسی بچے کے قرآن پاک حفظ کرنے کا ہم سبب بن رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ بندہ جس نے ایک گھوڑا خریدا اور اس گھوڑے کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے وہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس نے گھوڑے کو لمبی رسی اس کے گلے میں ڈال کے باندھ دیا کہ اگر کل کو موقع بنا میں اللہ کے رستے میں جہاد کا، تو میں اسے جہاد کے لیے اللہ کے رستے میں لے کے جاؤں گا، ذاتی کام اس سے نہیں لیتا، رکھا ہے اللہ کے رستے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں گلے میں رسی لمبی ڈال کے اسے باندھ دیا کہ یہ جہاں چاہے مرضی یہ چرتا پھرے، میں اس پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ چرنے کے لیے جتنے قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ اس مالک کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ چرنے کے لیے جتنے دانے یا جتنا گھاس وہ کھینچ کے کھاتا ہے، ہر تنکے کے بدلے رب ذوالجلال اس مالک کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی بات سنو، میرے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ گھوڑا جو اس نے اللہ کے رستے کے لیے باندھا ہوا ہے، اس کی لید بھی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کے نیکیوں کے ساتھ تولی جائے گی کہ یہ اس نے اللہ کے رستے کے لیے رکھا ہوا تھا، یہ لید بھی رہے گا نہیں، یہ بھی نیکیوں والے اس کی نیکیوں کے ساتھ رکھ کے رب ذوالجلال تولے گا۔ تو سوچو جو گھوڑا اللہ کے رستے کے لیے صرف رکھا ہے، نیت کی ہے، پتہ نہیں اسے لے کے جانا بھی ہے یا نہیں جانا، یا اس کو موقع آتا بھی ہے یا نہیں آتا، وہ اس کی خدمت کرے تو اتنا اجر و ثواب ہے۔ لیکن وہ حافظ قرآن جو کنفرم رب کے رستے میں نکلا ہوا ہے، وہ عالم دین جو کنفرم رب کے دین کے لیے چلا ہوا ہے، سوچو کوئی اس کی خدمت کرے تو اللہ انہیں کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہوگا۔ میں مدرسہ فیضان رضا کے تمام اساتذہ اور معاونین بالخصوص میں نام لے کے کہوں گا، ہمارے میاں عبد المجید صاحب، اشرف شہین صاحب، سلیم چشتی صاحب اور عدیل بھائی، ان کی کاوشوں سے اور ان کی محنت سے کہ انہوں نے اپنے کاروبار کو اتنی ترجیح نہیں دی جتنی مدرسہ فیضان رضا کو کے اندر ان کی خدمات ہیں اور دن رات کی ان کی محنت ہے، جس کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے آج ہمیں یہ خوشی عطا کی
اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال جس نے اس میں اپنا حصہ شامل کیا، رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق انہیں اس پہ اجر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔